یہ مدینہ ہے، نور سے معمور راز و رموز، امیدوں کے رنگ میں رنگی چاندنی اور انس و محبت سے سرشار آفتابی کرنوں کے ساتھ۔ یہ مدینہ ہے، شہر عشق و محبت، اہل بیت جیسی کریم ہستیوں کا شہر، خدائی رنگ میں ڈھلے افراد کی سخاوتوں کا شہر۔ یہ مدینہ ہے، پیغمبر رحمت کا شہر، مادر کرامت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا شہر، برکات سے نزول اور بہادر شخصیات کا شہر۔ یہ مدینہ ہے جو شہر انسانیت ہے، لیکن خیر و شر سے معرکہ آرائی میں گھرا ہوا، ابو طالب اور ان کے بہادر جیالوں کا شہر، عزم و ہمت کے فرزندوں کا شہر۔ یہ مدینہ ہے، مکے کے بعد دوسری بہشت، گل و ریحان کی خوشبو اس کی گلیوں میں بسی ہوئی ہے، منادی کے نغموں کے ساتھ اذان کی آواز اس کے گلدستوں میں کر و فر کا سما پیش کر رہی ہے۔ یہ بقیع ہے، وہ جگہ جو چار معصوم اماموں کی منزل حبوط، پیغمبر اسلام کی ازواج، اولاد، ان کے خاندان اور قوم و قبیلے کے لوگوں کا ابدی مسکن، شہداء، علماء، پیغمبر کے ساتھیوں اور آپ کے کثیر اصحاب کی آرام گاہ۔ یہ بقیع ہے، وہ جگہ جو کسی زمانے میں بے شمار درختوں اور سبزہ زاروں سے پٹی ہوئی تھی، اور کسی زمانے میں ان مطہر اجساد پر گنبد اور آستانے کا سایہ تھا، لیکن آج یہ بقیع ہے، جنت المدینہ، جس کی آغوش میں دمکتا ہوا نگینہ، وہ مقام جس نے عرش کی بلندیوں کو چھو کر ادحد منزلت پیدا کر لی۔ فی الحال زائرین کو دن میں 2 مرتبہ بقیع میں داخلے کی اجازت ہے، صبح صادق کے وقت بعد از نماز فجر اور بعد نماز عصر۔ یہاں پر انصار میں سے جو شخصیت سب سے پہلے دفن ہوئی وہ اسد ابن زرارہ کی ہے، اور مہاجرین میں عثمان ابن مظعون ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم کو اس قبرستان میں دفن کیا گیا، اور اس طرح مدینے کے لوگ اپنے قوم و خاندان سے متعلقہ اجساد کو یہاں دفن کرنے لگے۔ قبائل مدینہ بقیع کے کچھ حصوں کو درختوں اور اس کے ریشوں سے صاف کر کے اسی مقصد کے لیے تیار کرتے تھے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مدینے کا قدیمی بنی سلمہ اور بنی خزام قبرستان متروک ہو گئے۔ بقیع کی فضیلت پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خاصی تعداد میں احادیث نقل ہوئی ہیں، من جملہ آپ نے فرمایا بقیع سے 70,000 افراد محشور ہوں گے، جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح درخشاں ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ہے بقیع سے 70,000 لوگ ایسے محشور ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ بغیر حساب و کتاب بہشت میں داخل ہوں گے۔ ائمہ بقیع کے مزارات کی تاریخ میں ہے کہ یہ قبرستان دیوار، چھت، گنبد اور آستانے پر مشتمل تھا، حتیٰ خادم، دربان اور گراں قیمت صندوق بھی اس کی رونق بڑھائے ہوئے تھے۔ لیکن افسوس یہ قبرستان 8 شوال 1344 کو منہدم کر دیا گیا۔
باوجود کہ بقی کی حالت 14 صدیاں گزر جانے کے بعد مکمل طور پر بدل چکی ہے، لیکن اس کے بعد بھی قبور کی یہی تعداد موجودہ منابع اور مورخین کے قول کی بنیاد پر اس قبرستان کے خاص نظم و ترتیب کی غماز ہے۔ مثال کے طور پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد کی قبور بقیع کے مغربی حصے میں واقع ہیں، اور چاروں ائمہ معصومین علیہم السلام کی قبور یا نبی اکرم کے چچا جناب عباس اور فاطمہ بنت اسد کی قبور ایک مخصوص مقام پر آپ کی ازواج ایک دوسری جگہ پر نیز آپ کی پالک بیٹیاں ایک اور جگہ پر مدفون ہیں۔ چنانچہ بعض مورخین اور محققین کی مختلف تعبیروں اور صریحی جملوں سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ بقیع کے اطراف میں متعدد گھر اور گلیاں موجود تھیں۔ باب بقیع وہ در ہے جو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بقیع کی طرف کھلتا تھا، اور اس میں شک نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی جانب سے بقیع کی طرف جاتے تھے۔ یہ بقیع ہے۔ اب ہم اس جگہ قدم رکھ رہے ہیں جہاں کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑتے تھے۔ ہم یہاں کی ملکوتی فضا میں سونے والے شہداء اور اس کی خاک میں دفن میتوں پر درود بھیجتے ہیں اور اپنے پردہ ذہن پر ان کے سرفروشانہ ایثار کو مجسم کرتے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ اسلام کو نشاط و رونق بخشی ہے۔ ان قبور کے بالائی حصے میں چوطرفہ پتھروں کے ٹکڑوں کے حصار میں 6 قبریں ہیں جن کو دیکھ کر زائرین کی نگاہیں بےتاب ہو جاتی ہیں۔ قبریں ایک دوسرے کے برابر سے ہیں جن میں اجساد اطہر آرام کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کی 4 منتخب ہستیاں، ساتھ ہی 2 قبریں اور بھی ہیں۔ ایک جناب فاطمہ بنت اسد حضرت علی علیہ السلام کی ماں سے تعلق رکھتی ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سے کم نہ تھیں، اور دوسری جناب حضرت عباس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی قبر ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک سرپرستی کی۔ آپ کو ماں کی محبت کی چاشنی سے مانوس کرایا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیراہن آپ کو کفن میں دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کو سپرد خاک کیا۔ اب ذرا کان لگا کر سنیے، کیا علی کسی سے آہستہ آہستہ نجوا کرتے نہیں، نہ سنائی دیتے؟ جناب زہرا علیہ السلام کے گمشدہ مزار کی طرف ذرا غور سے دیکھیے۔ پابہ رہنا بچے زینب، حسن اور حسین اپنی ماں کے تشییع جنازہ میں آہستہ آہستہ رو رہے ہیں۔ اپنی جوتیاں اتار دیجئے، برہنہ پا ہو جائیے۔ عشق کی آواز ہے، ادب کا تقاضا ہے، معرفت یہی چاہتی ہے۔ یہ بقیع کا غمناک منظر ملاحظہ فرمائیے۔ اسما بنت امیس پانی ڈال رہی ہیں۔ علی غسل دیتے دیتے اچانک اپنا سر دیوار سے ٹکا دیتے ہیں۔ آسمان کانپ اٹھتا ہے، زمین و آسمان کے ذرات بے قرار ہو کر فریاد کرنے لگتے ہیں۔ علی نے اپنے سر سے امامہ اتار دیا ہے اور پا برہنہ ہے۔ کیا فاطمہ کے شوہر کی اقتدا آپ نہیں کرنا چاہتے؟ یہ امام حسن کا مزار ہے، مدینہ و کوفے کے غریب و مظلوم شخصیت، جوانان بہشت کے سردار، صفین و نہروان کے معرکوں میں اپنے بابا کے قوت بازو۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، ان کے بھائی حسین اور عباس پا برہنہ تشیع میں آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ ساتھ میں زینب ام کلثوم بھی ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ زینب کی طرح بقیع میں داخل ہوں؟